السلام علیکم، ہم سب نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حارث۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے استعفیٰ نہیں دیا، عدالت کے باعث وزارت خزانہ کا قلمدان وزیر اعظم نے سنبھال لیا۔ ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی معاملات کو احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ نیب لاہور نے حسن نواز، حسین نواز، مریم صفدر اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کر دی۔ ڈی جی نیب لاہور کا خط یاد دہانی کے لیے نیب ہیڈ کوارٹرز کو وصول ہو گیا۔ شرجیل میمن کہتے ہیں شریف فیملی سے متعلق ECL کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میری طرح شریف خاندان کے نام ECL میں ڈالے جاتے ہیں یا نہیں۔ احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر گفتگو۔ ڈاکٹر عاصم کا پیپلز پارٹی کراچی کی صدارت سے استعفیٰ معمہ بن گیا۔ ڈاکٹر عاصم کہتے ہیں نہ انہوں نے استعفیٰ دیا نہ ان سے استعفیٰ لیا گیا۔ فیض آباد انٹرچینج پر مظاہرین کا دھرنا 13ویں روز بھی جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر دھرنے کے خلاف ممکنہ کارروائی کی ڈیڈ لائن 24 گھنٹے تک مؤخر۔ پولیس، رینجرز اور FC دھرنے کے مقام سے پیچھے ہٹ گئے۔ احسن اقبال کہتے ہیں ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرانا قانونی تقاضا ہے، مظاہرین بھی ہمارے بھائی ہیں، کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں چاہتے۔ تربت کے علاقے تاجبان سے 5 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ 3 افراد کا تعلق بلوچستان سے ہے جبکہ 2 کی شناخت نہیں ہو سکی۔ لبنان کے مستعفی وزیر اعظم سعد الحریری سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے فرانس کے لیے روانہ ہو گئے۔ سعد الحریری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میرے متعلق یہ دعویٰ غلط ہے کہ میں سعودی عرب میں نظر بند ہوں۔ روس نے 24 گھنٹے میں دوسری بار شام میں کیمیائی حملے کی تحقیقات کی قرارداد ویٹو کر دی۔ قرارداد امریکہ نے پیش کی تھی جس میں شامی صدر بشار الاسد اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے عام شہریوں کے خلاف زہریلے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ چین میں 6.3 شدت کا زلزلہ۔ چین کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے بعد لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اداکار شان کی فلم ارتھ کا پہلا گانا سوار دے خدایا ریلیز ہو گیا۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے کئی علاقوں میں بارش، کئی علاقوں میں موسم ابرآلود تو کہیں سردی بڑھ گئی۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہم سب نیوز۔